اب وہی میں مسواک کی بات کر رہا تھا، تو یہ لکڑی جو ہے نا، لکڑی کا کانسیپٹ سمجھیے، عصا کا نبیوں نے بھی پکڑا ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین سے بھی عصا منسوب ہے، مولا علی سے بھی منسوب ہے، ہر ایک ڈگنیٹری اولیاء سے بھی اکثر عصا منسوب ہے. کرتے کیا ہے اس عصا کا؟ یہ لکڑی کرتی کیا ہے؟ یہ لکڑی جو ہے نا آپ کی انرجی کو جو ہے وہ چینلائز کرتی. لکڑی کنڈکٹر نہیں ہے، لکڑی کنڈکٹر نہیں ہے، اس میں سے انرجی جو ہے وہ ابزارب نہیں ہوتی، اس سے پار نہیں ہوتی. تو یہ اس انرجی کو ڈیلیوٹ کرتی ہے آپ کی جو ہے نا وہ ماؤتھ میں. مسواک کا کانسیپٹ، لکڑی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ آپ کی پازیٹیو اور نیگیٹیو انرجی کو ڈیلیوٹ کرتی ہے. جب وہ ڈیلیوٹ ہوتی ہیں تو آپ اس کو باہر نکال دیتے ہیں. یہ پاکیزگی کی علامت سمجھی جاتی ہے. یہ ایسے ہی مسواک کا حکم ہے بیٹا. یہ اسلام بہت شاندار ریلیجن ہے. وہ بار بار اللہ نے کہا ہے کہ یہ پڑھے لکھوں کے لیے دین ہے، لیایاتی اولل الالباب، پڑھے لکھوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے. اللہ نے بار بار کہا کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے. کیوں؟ ایسے ہی بلا وجہ. ویسے ہر ساؤنڈ کا امپیکٹ ہوتا ہے نا، کچھ ساؤنڈز ہوتے ہیں جن سے سن کے نیند آ جاتی ہے. اوبیسلی وہ جو ساؤنڈز کیوں ہوتی ہیں، یہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں. انسان کے اندر نور ہے، اور یہ جو ساؤنڈ ہے یہ کریٹیو ہے. اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں آج تک، جتنی زبانیں ہیں، جتنی گرامرز ہیں، جتنی بھی ہیں، ان کی فونیٹکس سیم ہے، ساؤنڈ تو سیم ہے، کیونکہ انسان کی ہیں، اللہ نے بنائی ہوئی ہیں. آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، یوز علیحدہ ہو سکتا ہے، مطلب علیحدہ ہو سکتے ہیں، گرامر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن فونیٹکس وڈ بی دا سیم. فونیٹکس سیم رہیں گے، ساؤنڈز وہی رہیں گی، کیونکہ انسان کی ہیں. یہ منہ جو ہے نا یہ بیٹا بہت زبردست ہے. اور جیسے مجھے ایسے ہی حدیث یاد آ گئی کہ قیامت والے دن ان کے منہ، ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے نتنے یہ گواہی دیں گے. یہ ساری چیزوں کا ذکر اللہ نے کیوں کیا ہے؟ منہ، ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے نتنے، نوسٹرل، ساتوں کا ذکر ہے. یہ گواہی دیں گے. کس بات کی گواہی دیں گے؟ ان کے کردار کی. اور روزہ جب ہم بات کرتے ہیں، روزہ صرف کھانے پینے سے منع نہیں کرتا. روزہ جو ہے نا یہ آپ کے کردار، آپ کی چیزوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. یعنی بخاری کی ایک حدیث ہے 3000 جو ہے نا 32,921 نمبر اس کی حدیث کا ہے، کہ جس میں بار بار ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں اس کے بعد کہ آپ کے جو ہے نا، کیونکہ منہ کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے آپ کا نوسٹرل. نوسٹرل سانس کے لیے جو ہے نا، وہ سانس آپ کی جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، کہ سانس جو ہے وہ آپ کو اس میں جو آتی ہے، جیسے اولیاء اللہ پاس انفاس کا ذکر کراتے ہیں کہ سانس لیتے وقت اللہ، باہر نکالتے وقت بریتھنگ ایکسرسائزز ہوتی ہے، اور ہر خوشبو کا امپیکٹ ہوتا ہے، خوشبو کا سونگھنے سے. یہ جو واسطو شستر میں جو ہے وہ آپ کی میموریز کو جب پریزرو کیا جاتا ہے، یعنی واسطو شستر کا ایسے ہی کہ وہ لوگ جب اپنی البمز، اپنی زندگی کی تصویریں اکٹھی کرتے ہیں نا، تو ان کو بری جگہ پہ نہیں رکھتے، پرانی گندی البمز میں نہیں رکھتے. وہ اس جگہ رکھتے ہیں جہاں البمز بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، وہاں ایک پرفیوم بھی رکھ دیتے ہیں. اس سے ان کی زندگی میں میموریز میں ان کی زندگی میں ایک پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. کہ ہم لوگ تو چونکہ کاسمک انرجیز کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیا جاتا، ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. اسی لیے اروما تھراپی جو ہوتی ہے اس سے بھی ہیل کرتا ہے انسان. ڈیفینیٹلی اٹس آل ریلیٹڈ ٹو دا نوسٹرلز. ٹھیک ہے. وہ جو سخی سلطان وہ نے کہا تھا کہ اے ہو سا جو آوے جاوے، اے ہو سر ربانی ہو، کہ یہ تو اللہ کا راز ہے، یہ جو سانس آ جا رہا ہے. یعنی اگر یہ سانس ہی تو آپ کی زندگی کی بنیاد ہے، سانس بند ہو جائے زندگی ختم ہے. بے شک ایسے ہی. سانس ہی سے تو آپ کی پوری باڈی کو انرجی جاتی ہے. ہم یہ بڑی بات کرتے ہیں کہ جی اللہ نے جو ہے نا ہمیں آکسیجن فری دی ہوئی ہے، تو ایک یاد رکھیے گا یہ آکسیڈیشن ہی تو آپ کو بوڑھا کر رہی ہے. آکسیڈیشن نہ ہو تو آپ جیسے ہیں ویسے پرزرو رہیں گے، فوت ہو جائیں گے لیکن آپ کی باڈی ڈسٹروائے نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی. اینٹی آکسیڈنٹس نہیں ہوں گے، آپ کی باڈی ڈسٹروائے نہیں ہوگی. یہ آکسیڈیشن ہی تو آپ کو بوڑھا کرتی ہے. یہ اس میں بہت بڑا راز ہے. یہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے. یہ نروس سسٹم کیسے چلتا ہے؟ یہ سانس کے ساتھ چلتا ہے. یہ سانس کے ساتھ جو ہے اس کا سارا جو ہے وہ تعلق ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی، یہ سانس کبھی تیز چلتا ہے، کبھی آہستہ چلتا ہے. جو میں نے ایسے کہا تھا کہ 24,000 اور انسان پریشان بھی تب ہوتا ہے نا جب کہتے ہیں اب سانس ہم بہت تیز تیز آنے لگ گئے، یعنی کسی نہ کسی بیماری کی علامت ہے. ویسے ہی یہ سانس چڑھنا جو ہوتا ہے وہ اسی کی طرح. اور وہ جو سخی سلطان بہو نے کہا تھا جو دم غافل سو دم کافر.
تو جب آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو بس اب ختم ہو گیا سارا کچھ. اس لیے اس کی احتیاط بڑی کرنی ہوتی ہے. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک نوسٹرل جو ہے وہ نیگیٹو انرجی اور ایک پازیٹیو انرجی، تو یہ دونوں کو بیلنس رکھتا ہے. یہ زندگی بیلنس کے اوپر ہے. اللہ نے ووضع المیزان کہا ہے نا، تو صرف اعمال تولنے کے لیے نہیں کہا. یہ صرف اعمال تولنے کے لیے ووضع المیزان نہیں ہے، یہ زندگی کو بیلنس رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کے ساتھ دونوں فورسز موجود ہیں. اللہ چاہتا تو شیطان کو ختم کر دیتا، نیگیٹیوٹی ہوتی نا. بالکل ایسے ہی ہے، تو مہلت ہے، نہ دیتا شیطان کو اللہ. ٹھیک ہے. اگر وہ نیگیٹو انرجی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ تو چل رہی ہے نا پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی. وہ آپ کے اندر بھی ہوگی، وہ باہر بھی ہوگی، حالات میں بھی ہوگی.